پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف غزہ کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. سگنیفیکنس اس کی کیا ہے؟ اور حالیہ جو غزہ کی صورتحال ہے، ایکسیلنسی محمد بن سلمان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امن منصوبہ کس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے؟ جی، امن منصوبے میں دیکھیں ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے جو ریزولوشن پاس ہوا جو اسی منصوبے پہ بیس ہے، ان کے 20 پوائنٹس فارمولے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ وہ انڈر چیپٹر 7 ہے. چیپٹر 7 جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں، جو بہت کم ہوتے ہیں جنرلی، وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے سارے ممبرز پہ، اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ ٹیکنیکلی یوز آف فورس بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس کے مقابلے پہ رشیا بھی اپنا ریزولوشن لے کے آیا تھا، لیکن اس کو اتنی ٹریکشن نہیں ملی. تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ ایک جو ہے نا، دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے ٹینوس اس وقت سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، لیکن ہولڈ کیا ہے ابھی تک. وہ جو ہے پہلا جو مرحلہ تھا جس میں کہ ہوسٹیجز کا جو ہے وہ واپس ان کو ملنے تھے، اور ظاہر ہے وہ 2000 کے قریب قیدی جو ہیں فلسطینین، وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد سے پرابلم ہوئی تھی کیونکہ حماس جو ہے وہ انہوں نے ڈسارم کرنا تھا، تو اس پہ اتفاق ان کا نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے، اور اسرائیلیز نے جو ایریاز وڈرا کرنے تھے انہوں نے بھی پھر بیچ میں روک دیے، کچھ وڈرا کیے. ابھی بھی وہ 53% غزہ پہ قابض ہیں. لیکن جب سے یہ ریزولوشن ہوا ہے، اور اس کو دیکھیں پاکستان نے بھی سپورٹ کیا کیونکہ پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے، اور باقی سب ملکوں نے بھی 13 ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور 2 نے ابسٹین کیا، چائنا اور رشیا نے، لیکن کسی نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا. تو یہ جو ہے لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کامیابی سے آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں چیلنجز ابھی بھی ہیں، اسرائیل کے اندر بھی بہت سی آوازیں ہیں اس کے خلاف، ان کی کیبنٹ کے بھی کئی ممبرز ہیں، وہ بھی اس کو پوری طرح سپورٹ نہیں کرتے. لیکن یہ نیتن یاہو سمہاؤ چیزیں وہاں پہ مینج وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت. اسی طرح دوسری سائڈ پہ حماس نے بھی بعد میں کہا کہ جی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے ڈس آرمامنٹ جو ان کی ہے ان شرائط پہ. لیکن ظاہر ہے کہ جو باقی عرب ممالک ہیں، اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اور وہ جو بہت عام ملک ہیں عرب، جس طرح سعودی عرب، جس وقت UAE اور قطر بھی اس میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کریں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حماس کا جو ہے ڈسارم کرنا اچھا ہے، ضروری ہے، اور وہاں پہ ایک پیلسٹینین ٹیکنوکریٹک. جوزف یہ فرمائیں، جب محمد بن سلمان کی ملاقات ہوتی ہے تو ٹرمپ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ جی آپ ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہیں، تو وہ مشروط طور پر کہتے ہیں کہ جی 2 ریاستی حل کی طرف جائیں گے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے. اب کل ایک سٹوری چلی کہ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں اور اب ہم ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر سعودی عرب اور کچھ اور ممالک ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنتے تو پھر بھی ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ پیس پروسیس چلتا رہے اور 2 ریاستی حل کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں، ایک تو خیر یہ ہے کہ سعودی عرب کی تو لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے اس پہ. یہ کوشش بائیڈن نے بھی کی تھی، ایک گرینڈ ریکنسیلیشن پلان بنایا تھا، اس میں بھی یہی چیز تھی آلموسٹ جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ نارملائز کریں اسرائیل کے ساتھ، اور جو ہے نا اس میں ایک تھوڑا سا روڈ میپ بھی تھا اس کا 2 اسٹیٹ سولوشن کا. تو جو پریزیڈنٹ سعودی نے اس وقت بھی، سعودی عرب کی پوزیشن یہی تھی، MBS کی جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے، کہ جی اگر ہم تب تک نہیں کریں گے نارملائز جب تک ایک واضح جو ہے اس طرف جو ہے نا ڈائریکشن نہیں ملے گا، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ جو ابھی بھی 20 پوائنٹ پلان ہے، اس میں تو بہت مبہم ہے، صرف ایک ہی پوائنٹ ہے اس کے بارے میں، اور وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں اور اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں تو اس کے بعد پھر آگے بلکہ ورڈنگ یہ ہے تو پھر ایک کریڈیبل جو ہے نا آگے روڈ میپ ہو سکتا ہے. مطلب اس میں کوئی ڈیفینیٹیو قسم کی لینگویج تو ہے نہیں بالکل. تو اس لیے یہ جو 20 پوائنٹ پیس پلان ہے نا، اس کو آگے بڑھنے کے لیے ابراہم ایکارڈز کی مزید وسعت کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھیں 4 ملکوں نے ابراہم ایکارڈز میں جو آئے تھے اس میں بائی دا وے بحرین بھی شامل ہے، جو کہ بحرین تھا، UAE تھا، اور 2 ظاہر ہے افریقن کنٹریز تھے. تو یہ جو پیس پلان ہے اس کے لیے وہ سعودی عرب کو ابراہم ایکارڈ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیس پلان اس کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتا ہے. جو ہے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہوگا کہ کس طرح سے حماس کو جو ڈسارم کرنا ہے، اور وہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ایک لے کے آنی ہے،
جس کے لیے کہ انہوں نے آلریڈی اقوام متحدہ سے یہ ریزولوشن پاس کرا لیا ہے اور اس کو اقوام متحدہ کا وہ جو مینڈیٹ انڈر چیپٹر 7 ملا ہوا ہے جس میں یوز آف فورس بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا. تو یہ مرحلہ لیکن کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ حماس سے ہتھیار لینا جو ہے اس میں ظاہر ہے وہ مزاحمت تو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں مشکل مرحلہ ہے. اس میں ابراہم اکارڈز جو ہیں اس کی وسعت جو ہے وہ ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا جوہر صاحب یہ فرمائیں کہ ہماری پاکستان کے وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی ٹرمپ صاحب بار بار تعریف کرتے ہیں. رات بھی انہوں نے پھر یہی بات کی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں, شہباز شریف صاحب کے بارے میں, غزہ پیس پلان کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں. تو پاکستان کے لیے تو خوشی کی بات ہے, یہ ایک خوشخبری ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں ان کے ایک سپر پاور کے اچھے تاثرات ہیں. لیکن جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح سے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا اور شراب میں. کیا واقعتاً ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بہت خدمات ہیں اور وہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, یا ہمیں کوئی کسی جال میں تو نہیں پھنسا رہے؟ نہیں, میرے خیال یہ جو ہے کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں کہ اس طرح جال میں دیکھیں کون سا ملک کس طرح پھنستا ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے, البتہ دیکھیں پاکستان کی ایک تو ایک کنسٹرکٹیو رول تو ہے, اس سے تو کسی کو جو ہے نا اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کے اندر بھی جہاں پاکستان ایک جو ہے نان پرماننٹ ممبر ہے اس وقت, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا مسلم ورلڈ میں بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے, تو اس لحاظ سے بھی. اور پاکستان اس میں جو یہ جب اس میں ٹرمپ نے جو مشاورت کی تھی اس میں 8 مسلمان ملکوں سے, تو اس میں ظاہر پاکستان شامل تھا, اور کنسلٹیشنز میں جب باقی سارے ملک جو ہیں وہ پاکستان کو کنسلٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ایک بہت ہی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے, اور اس میں بھی پاکستان نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے. تو اس کو وہ دیکھیں ٹرمپ نے اس طرح تو اس چیز کو بھی اکنالج کیا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہوا ہے اس میں بھی انڈیا نے خیر جو ہے ان کو بارہا انڈیا نے ان کو جھٹلایا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, جس کو وہ پسند نہیں کرتے. ٹرمپ کا ایک سٹائل ضرور ہے کہ اس میں جو جب تعریف کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں, اور جب کسی کے خلاف بولتے ہیں تو وہ بہت شدید ان کا ہوتا ہے, پھر غصہ کئی بار اظہار جو ہے ان کا اس میں تھوڑا سا وہ اس قسم کی ڈپلومیسی نہیں ہوتی جس طرح کہ ان سے پہلے کے جو امریکن جو صدور ہیں ان کا خاصا رہی ہے. لیکن یہ اس میں کوئی اس قسم کی کنسپریسی اس وقت نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کی مسلم کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پیس پلان کے, اور جو کہ ان کو خاصی حد تک ملی بھی ہوئی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ جوہر صاحب افغانستان سے کے بارے بتائیے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات ابھی بھی نارملائز نہیں ہیں. ایک انٹرنل پریشر بھی کابل حکومت پہ بلڈ ہو رہا ہے. جو UNDP کی آج کی رپورٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو ریفیوجیز پاکستان سے واپس جا رہے ہیں. حالیہ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی جو مہاجرین ہیں افغان ان پہ آج پابندی عائد کر دی ہے, انٹرنیشنلی بھی انٹرنلی بھی. لیکن اس سارے دورانیے میں جو دہلی اور کابل کی قربتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور آئے دن کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یا بے بنیاد الزامات کابل سے لگائے جاتے ہیں. طالبان رجیم کی یہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں ٹھوس ہے, اس کا ان کو اور افغانیوں کو فائدہ ہونا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پالیسی ہے کوئی دانشمندانہ پالیسی نہیں, اور اس کا ان کو ہی نقصان ہوگا. اس کا جو ہے پہلے بھی انڈیا کے ساتھ دیکھیں جب انہوں نے اس قسم کے تعلقات بڑھائے ہیں, اس قسم کی پاکستان کے خلاف جو ہے بے شک وہ غنی کا دور تھا, اشرف غنی کا, جو اس سے پہلے حامد کرزائی کا دور تھا, یا ایون اس سے پہلے کے بھی کئی دور رہے ہیں نجیب اللہ کے ٹائم پہ, یا اس سے پہلے ایون داؤد جو تھے جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی. تو یہ لیکن کبھی بھی افغانستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. افغانستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے ایک پرامن اور ایک جو ہے نا کوآپریٹو قسم کا ریلیشن شپ ہو, کیونکہ دیکھیے ان کی ساری ٹریڈ جو سی ہے اس کے لیے سب سے آسان راؤٹ جو ہے, سب سے اکنامیکل راؤٹ پاکستان کے ذریعے بنتا ہے. پھر جو ان کے جو ٹرائبل لنکیجز ہیں آپس میں, پھر دیکھیں فیتھ کا ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے, وہ بھی ہے ایک تاریخی ظاہر ہے جو ہے دونوں ملکوں کے عوام کا رشتہ ہے. تو اس کو سب کو چھوڑ کے وہ اگر دیکھیں جو یہی ہندوستان کے لیڈرز تھے جو کچھ عرصہ پہلے تک ان کو مرسنریز کہہ رہے تھے, ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو کہ مہذب بھی نہیں تھے, تو ان کو کیسے ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ
उनके शॉर्ट टर्म में तो ये चल सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये पॉलिसी कोई उनके लिए अच्छी नहीं होगी और उनको वापस उसी पे आना पड़ेगा कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाएं। और उसमें देखें पाकिस्तान क्या क्या रहा है। जी जी ठीक, सिर्फ एक पॉइंट हमारा जो अहम है कि जी दरअंदाजी पाकिस्तान में बंद करवाएं। आप वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो आपकी स्पेस से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको ऑपरेट ना करने दें, यही है ना जी। इसमें क्या जो है ना, इसमें कौन सी गलत बात है? खुद उनके लिए भी कोई अच्छा है कि जब भी उन्होंने पहले भी टेररिस्ट ग्रुप्स को जब पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी थी या दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल होने दी थी, तो उसका नतीजा क्या निकला था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई जो है ना ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि कोई थॉटफुल और जो है ना वेल कैलिब्रेटेड पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है उनका जो अभी निज़ाम हुकूमत है वो एक नॉर्मल स्टेट का उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको जो अपने अवाम के लिए उनको जो है ना एक स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए, टैक्टिकली नहीं सोचना चाहिए।